بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہم نبوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مکہ کے معاشرتی حالات تھے اس کو ڈسکس کر رہے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابھی ان حالات کا اور مزید تذکرہ کرنا چاہیے تاکہ اچھی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے مبعوث فرمائے گئے تو اس وقت مکہ کی اصل حالت ہے کیا تھی۔ یہ تو آپ سب کے علم میں ہی ہے کہ مکہ جو تھا وہ مذہبی طور پہ ایک اور معاشی طور پر ایک دارالحکومت کہہ لیں یا ایک مرکزیت کی حیثیت اس کو حاصل تھی، اور ارد گرد کے یمن اور سنا یہ جو شہر تھے جو رومیوں کے زیر اثر تھے، یہ کاروباری طور پر ان سے زیادہ مضبوط جانا جاتا تھا مکہ کو۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ وہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ معاشی طور پر خوشحال تھے، اور ان کی خوشحالی کی وجہ وہ تجارت تھی، کیونکہ ان کا سارا دارالمدار تجارت پہ تھا، اور وہ دور دراز کے علاقوں میں سال میں 2 بہت بڑے قافلے ان کے جاتے تھے تجارت کی غرض سے۔ یہ اس کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، اور پچھلے میرے ولاگ میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو اس سے یہ تھا کہ اس کے علاوہ وہ جو دوسرے جو کام تھے وہ خود اپنے ہاتھ سے کرنے کے قائل ہی نہیں تھے، تو فراغت بہت تھی۔ اب اس فراغت نے مکہ کے لوگوں میں جو اخلاقی طور پہ برائیاں جو پیدا کی، وہ اصل میں مکہ کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی تھی۔ مثلاً یہ کہ ایک تو شراب و کباب کی محفلیں عام تھیں، پھر اس کے اندر وہ ہر قسم کی مزاحمت کو پس پش ڈال دیتے تھے۔ فراغت نے طاقتور کو یہ کمزوروں کے ساتھ ظلم کرنے کا اختیار اس کو حاصل تھا، کوئی جس کے ساتھ چاہتا جو مرضی ظلم کرتے، اور اسی طرح ان کو شراب نوشی، جوا، یہ سارے معاملات جو تھے یہ اس معاشرے میں دار آئے تھے، اور مظلوم کے ساتھ جو ظلم ہے وہ بھی تھا۔ عورتوں کو وراثت میں حصے دار نہیں گنا جاتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ عورتوں کو جو تھی وہ وراثت ہی تسلیم کیا جاتا۔ وہ جو وراثت تھی وہ اس کو بغیر اس کی مرضی، عورت کی مرضی پوچھے بغیر کسی سے بیاہ دی جاتی تھی، یا کسی کے ساتھ رخصت کر دی جاتی تھی بعض۔ اور وہاں پہ لڑکی کی پیدائش پر اس کو زندہ دفن کر دے۔ بعض اوقات یہ بھی تھا کہ بعض نکاح ایک شرط پہ ہوتے تھے کہ اگر اس کی بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو مار دیا جائے گا یا دفن کر دیا جائے گا۔ مطلب یہ چیزیں اس معاشرے میں عام تھی، مطلب نکاح کی شرائط میں بھی یہ چیزیں طے کر لی جاتی تھی۔ وہاں کی عورتیں جو تھیں وہ ایک تو مطلب وراثت میں تو حق تھا ہی نہیں ان کا، دوسرا اس کا یہ تھا کہ اگر اس کے بیٹی ہو جاتی تھی تو وہ اپنے آپ کو چھپا لیتی تھی، مطلب وہ بڑا عرصے تک اس کا سامنا نہیں کر پاتی تھی اپنے اس معاشرے کا۔ تو یہ حالات تھے ابھی نبوت سے تقریباً 50-60 سال پہلے کی میں لے کے چل رہا ہوں، تقریباً 70 سال یہ والے تھے، 50-60 سال پہلے۔ ابھی نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں میسر آئی، اور اس نبوت کے آنے سے
تقریباً 60-70 سال پرانے یہ وہ حالات ہیں جو اس قدر اس میں وہ طاقتور جو تھا وہ اس کے لیے کوئی قانون ہی نہیں تھا، اور مذہبی طور پہ بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم مکہ میں رہنے والے ہیں، ہمارے پاس تو کسی قسم کی وہ مذہبی پابندیاں بھی ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی ہیں۔ مثلا وہ عرفات، حج کے موقع پہ عرفات میں نہیں جاتے تھے وہ، مطلب اس کے اوپر ہم ایک الگ مذہبی جو کیا کرتے تھے اس پہ کریں گے۔ میرا خیال ہے ابھی آپ کو یہ یہاں تک ہی بتایا جائے، اس کے بعد اب ہم اگلے جو ہے وہ بلاگ میں ضرور کوشش کریں گے کہ جو مکی زندگی نبوت سے پہلے کی ہے وہ سارے حالات آپ تک بیان کر دیے جائیں، تاکہ اس کے بعد نبوت کے بعد کا سلسلہ جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔